الحمدللہ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے ہم پہ کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔ میرا اللہ کی قسم، ایمان کا مل جانا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جانا دنیا میں اربوں خربوں پتی ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ دنیا میں ایک ایسا بادشاہ ہو جس کی ساری دنیا پر حکومت چلتی ہو، جس کی طاقت پوری دنیا پر چلتی ہو، ہر انسان اس انسان کی عزت کرتا ہو، احترام کرتا ہو، اس سے محبت کرتا ہو، اس کے حکم پر ہر چیز قربان کرنے پر آمدہ ہو، یعنی اس سے راضی ہو۔ وہ اتنا اچھا، اتنا بھلا انسان اور اتنی حکومتوں والا کہ اس کے ایک حکم پر ہر انسان سب کچھ کرنے پر قادر ہو، سمجھتے ہو؟ لیکن وہ غیر ایمان والا ہو، وہ غیر ایمان والا ہو، میرے اللہ کی قسم اس سے کئی گنا بہتر وہ شخص ہے جو اس کے جیسا نہ ہے، جو اس کے جیسی طاقت نہیں رکھتا ہے، جو اس کے جیسی حکومت نہیں رکھتا ہے، جو اس کے جیسی عزت نہیں رکھتا ہے، لیکن ہاں جو وہ نہیں رکھتا وہ ایمان کی دولت، وہ ایمان کی دولت رکھتا ہے تو وہ اس ارب خرب کروڑ پتی، اس بادشاہ، اس حکمران سے زیادہ بہتر ہے جس کی پوری دنیا پر چلتی ہو اور اس کی کہیں نہ چلتی، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ میرے اللہ کی قسم، اللہ کی محبت بھی اس سے ہوگی، اس بادشاہ، اس حکمران سے نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، یہ ایمان کی دولت ملنا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جس سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے، جس سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایسی ہستی ہیں کہ ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو، جس بھی انسان کو نجات چاہیے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی پڑے گی، آپ کی وفاداری کرنی پڑے گی۔ ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں جن کو قیامت تک کے لیے لقب مل گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس دنیا میں کچھ کم سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام بھیجے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کم سوا لاکھ نبیوں کو بھیجا۔ ہر نبی وقت تک رہا، اپنے وقت تک، جس طرح نبی آتے رہے ان کا کلمہ چلتا رہا، جیسے ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعنی جو وقتی نبی آتے رہے جاتے رہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی کہ اب آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں بن کر آئے گا۔ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن کر آئے گا، اور آپ کو جو یہ لقب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا، اللہ کے نام کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، الحمدللہ ہم سب اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی سے محبت رکھنی پڑے گی، آپ کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا، آپ کی وفاداری ہمیں کرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر ہم آپ سے وفا نہیں کریں گے، آپ سے محبت نہیں کریں گے، آپ سے پیار نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یاد رکھنا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کے طریقوں سے ہٹا، وہ گمراہی کی طرف گیا، اس نے گمراہی کے راستوں کو اختیار کر لیا، اسے اب کون نبی سمجھانے آئے گا؟ اگر اس دنیا میں اب کوئی بھی آ جائے اپنی نجات پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا، آپ کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا، جو بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے تا قیامت تک،
ہاں قیامت تک ہر انسان آنے والا آپ سے محبت کرے گا، ہر انسان آنے والا آپ کے طریقوں کو اپنائے گا، ہر انسان کو جو اللہ کو مانتے اسے نبی کی بھی ماننی پڑے گی، نبی کے طریقوں کو بھی اپنانا پڑے گا۔ اور میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے جس کو ہم آج اہم نہیں سمجھ رہے ہیں، آج اہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے نبی کی ان باتوں کو پہچانا ہی نہیں کہ آپ کیا ہستی تھے، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے تھے، ہے جی، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی باتیں کیسی تھیں، آپ سبحان اللہ کیسی زندگی گزار کر گئے۔ آپ کو تو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہونا چاہیے تھا، حکومت کرنے والا، لیکن نہیں، آپ نے امت کو ہر راستہ دکھایا، ہر راستہ دکھایا۔ آپ نے ہمیں میسج دیا کہ میری امت، ہاں، جس کے کاندھوں پر ساری دنیا کی ذمہ داری ہو قیامت تک آنے والے انسان کی، ایسی ہستی جس کو اللہ اپنا لاڈلا کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیار سے پکارتا ہے، جس سے اللہ پیار کرے، جس سے اللہ محبت کرے، جس کو اللہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے الگ الگ نام سے پکارے۔ بتاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے کس طرح کرتی ہے، میرا لاڈلا، میرا دلہارا، میرا پیارا، میرا چاند، میرا سورج، ماں اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ میرے اللہ کی قسم، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ بھی اسی طرح پیار کرتا ہے، اسی طرح لاڈ کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرے، جس سے اللہ پیار کرے، جس سے اللہ پیار جتائے، ہمیں اس سے کتنی محبت کرنی چاہیے، ہمیں اس سے کتنی وفاداری رکھنی چاہیے، ہمیں اس کو کتنا یاد کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے نبی کی سنتوں سے دور ہو گئے، اپنے نبی کی باتوں سے دور ہو گئے، اپنے نبی کی زندگی سے دور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے نہیں اپنایا۔ آپ کیسے زندگی گزار کر گئے ہیں؟ اللہ کی قسم، جو زندگی آپ نے گزاری ہے ہم نہیں گزار سکتے۔ ہم کہیں وہ تو نبی تھے، وہ نبی تھے لیکن وہ انسان تھے، انہوں نے غلط راستوں کو نہیں اپنایا، انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا، انہوں نے بھوک برداشت کری، حرام نہیں کھایا، انہوں نے کسی پر ناحق ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے کسی کو کبھی نہیں ستایا، سب سے محبت کری، سب سے محبت رکھتے تھے، پھر وہ کیسا بھی ہو، کیسا بھی انسان ہو، پھر چاہے آپ کو ماننے والا ہو، چاہے آپ کو نہ ماننے والا ہو، آپ تو سب سے محبت کرتے تھے، سب سے پیار کرتے تھے۔ آپ تو اپنے دشمنوں کو بھی، اللہ اکبر، بھلا ایسی شان کسی کی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ دنیا میں تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ایسا دنیا میں اب کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک معاف کرنے والا اللہ، اس کے بعد اس کا رسول جس نے دکھایا کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، سب سے محبت کرنے والا۔ اور آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا لیا ہے، ابلیس والے کام پر اتر آئے ہیں۔ ہمیں نبی سے محبت کرنی ہے، نبی سے پیار ہے تو ہمیں نبی کی طرف آنا چاہیے، نبی سے محبت جتانا چاہیے، دکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، مجھے نبی سے محبت ہے۔ اللہ کی قسم، نبی کی محبت ہی، نبی کی وفاداری ہی ہمیں جنت تک پہنچائے گی۔ جس انسان نے دنیا میں جس سے محبت رکھی ہوگی، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی، ہاں، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ ہی ہوئیں گے۔ اگر فرعونوں والے کاموں سے محبت رکھی، فرعون سے محبت، شیطان سے محبت رکھی، یہ اللہ کے جناح فرمانے سے محبت رکھی، تو کل قیامت کے دن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو انسان ان سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سمجھتے ہو نا؟ ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، معاف کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے،
अल्लाह के नबी ने कैसे कैसे को माफ़ किया, कैसे कैसे को। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मेरे रब, आपके बंदों में आपके नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन है। क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मेरे रब, आपके बंदों में आपके नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन है। अल्लाहु अकबर। तो पता है अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वह बंदा, अल्लाह ताला ने कहा, वह बंदा जो बदला ले सकता हो और फिर माफ़ कर दे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आप लेटे हुए थे तो आपके तलवार लगा दी, आपकी आँख खुली, आप उठ गए, तो आपसे कहा कि अब तुझे कौन बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह। क्या कहा? अल्लाह। उसके हाथ से तलवार गिर गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा ली। अब आपने कहा, अब तुझे कौन बचाएगा। तो गैर ईमान वाला था, कहने लगा कि मुझे तो तू ही बचाएगा। कुर्बान जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर, आपकी मोहब्बत पर। इस अगर कंडीशन में किसी के साथ अगर ये हो जाए तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? छोड़ देगा? बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा अब तुझे कौन बचाएगा, तो उसने कहा मुझे तो तू ही बचाएगा। तो आपने कहा कलीमा पढ़ते हो? नहीं पढ़ता। जाओ, माफ़ किया, माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। आपके इन अखलाकों की बदौलत, इन मोहब्बतों की बदौलत, हाँ ऐसी मोहब्बत करते थे सबसे, ईमान वालों से भी, गैर ईमान वालों से भी। जो आपके दुश्मन थे आप उनके साथ भी सिला रहमी करते थे, आप उनके साथ भी अच्छे बर्ताव करते थे, वो मंसूबे बनाते थे, चाल चलते थे आपको तकलीफ़ पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की। लेकिन आप क्या करते थे? आप उनके जैसे साजिश नहीं करते थे। आपको ताइफ में सताया गया, आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में सताया गया, अल्लाह की मदद आई, आपको हुक्म हुआ कि आप जो चाहें इन फरिश्तों से काम ले सकते हैं, चाहे तो उनको हलाक करा दें। लेकिन कौन है? रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाएं आपकी बातों पर, आपके अखलाक पर। क्या मेरे नबी थे? है कोई भला आपके जैसा? नहीं है, दुनिया में अब नहीं आ सकता आपके जैसा, आपके जैसा अल अखलाक। आपको इजाज़त है, परमिशन है, आप जो हुक्म दें या आपकी इताअत करें, आपके हुक्म की, आपकी बात को माने, जो आप कहें ये उस हुक्म को फॉलो करें। आप चाहते तो उनको ख़त्म कराए थे, लेकिन नहीं, आपने ख़त्म नहीं कराया, आपने उनको माफ़ किया, आपने उनको अज़ाब नहीं दिलाया, आपने उनको माफ़ किया, बदला नहीं लिया, माफ़ किया। क्या कहा? अगर ये ईमान नहीं लाए तो इनकी आने वाली नस्ल ईमान लाएगी। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के जो नबी हैं, ये ऐसे नबी हैं कि दुनिया में अब कोई इनके जैसा ना होगा। अल्लाह के लाडले प्यारे, हमें चाहिए, हमें भी इनसे मोहब्बत रखनी चाहिए, इनकी ज़िंदगी जैसी अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए। बस कहने से ही बात नहीं बनेगी, आप अपने नबी के तरीक़ों को अपनाओ, चेहरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सजाओ। जैसा आपके नबी का चेहरा था, मेरे नबी का चेहरा था, ऐसा अपने नबी के जैसा चेहरा बनाओ। दाढ़ी मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थी, आप अपने भी रखो। ईमान वाले हो तो आपके तरीक़ों को अपनाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूलों को फॉलो करो। मेरा अल्लाह की कसम, इसी में कामयाबी है। अल्लाह ताला से हज़रत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, मुझे कोई ऐसी चीज़ अता फरमा जिससे मैं तुझे सबसे ज़्यादा याद क्या करूँ। तो अल्लाह ने कहा, ए मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। तो हज़रत मूसा ने कहा, या अल्लाह, ये तो तेरी तमाम मखलूक कहती है, कोई ऐसी चीज़ अता फरमा जिससे मैं सबसे ज़्यादा याद क्या करूँ।
تو پتہ ہے اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ، اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، میرے بھائیو باتوں کو سننا بڑا آسان ہے، تھوڑا تم غور کرو، ساتوں زمین ساتوں آسمان یہ معمولی چیز ہے؟ انسان ایک گھر بنانے میں ساری زندگی گزار دیتا، ایک گھر کی زمین خریدنے میں، اس کو بنا کر کھڑا کرنے میں۔ اس دنیا کی نہیں، ساتوں زمین ساتوں آسمان کی قیمت دیکھو۔ تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے؟ اے موسیٰ، اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک کاغذ کے پرزے پر لا الہ الا اللہ لکھ کے رکھ دیا جائے، یہ کلمہ جھک جائے گا، یہ ہوا میں اڑ جائیں گے ساتوں زمین ساتوں آسمان۔ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ اس کلمے کے آگے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس دنیا کی نہ رونق کی، نہ طاقت کی، نہ دولت کی، نہ حکومت کی، نہ اس دنیا کے مقابلے میں یہ ہے ہی نہیں۔ اس سے اعلیٰ، اس سے افضل، اس سے قیمتی، اس سے بہتر، اس سے اچھا، اس سے مناسب، اس سے کئی گنا اربوں خربوں میں جتنے لگاؤں اتنے کم ہیں کہ یہ کلمہ اتنا زیادہ قیمتی ہے، جس سے اللہ نے آپ جیسے کو، مجھ جیسے کو، ہم جیسوں کو نوازا ہے۔ کلمے کی ہی بدولت ہم کامیاب ہوئیں گے، ہمارے نامہ اعمال جنت کا ٹکٹ ہمارے سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ کلمے کی بدولت جس نے کلمہ قبول کیا ہوگا، اس پر ایمان لایا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، اور قیامت کے دن پر یقین رکھنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم پر لے کر آئیں، ہم نیک بنیں، متقی بنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ایمان سکھاتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، آپ سے محبت کریں، آپ کی باتوں کو مانیں، آپ کے طریقوں پر اپنی زندگی لے کر آئیں اور اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بتائیں۔ اور ہمارا اللہ ہمیں کیا حکم کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ کہ ہمیں اس دنیا میں، اس زندگی میں غلط کاموں سے ہمیشہ بچنا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کو برا نہیں کہنا ہے، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا ہے، سب سے محبت کرنی ہے، سب سے محبت کرنی ہے، سب کی عزت کرنی ہے، سب سے پیار کرنا ہے، پھر چاہے وہ ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی بھی بت کو ماننے والا ہو، یعنی دنیا میں وہ انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہو، تم اس سے محبت کرو، اس کو غلط نہ کہو، برا بھلا نہ کہو، بھئی اس کا انصاف، اس کی زندگی کا جواب اس کو دینا ہے، اپنے مالک کو۔ اللہ کا بندے کا میٹر، ہم کیوں اس سے دشمنی کریں، ہم کیوں اس سے نفرت کریں؟ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت رکھیں اور اس زندگی کو آپ کے طریقے پر لے کر آئیں، یعنی اپنے نبی کے طریقے پر لے کر آئیں اور سب سے محبت کر دو، اپنی زندگی کو بتائیں، نبی سے محبت کرو، یہ ہے ایمان۔ نبی کی ہر بات کو اپناؤ، ہر حکم کو اپناؤ، نبی کی زندگی کو اپناؤ، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، یہ ہے ایمان۔ اگر تم واقعی نبی سے محبت کرتے ہو تو میرے بھائی اپنے نبی کی طرف آؤ، اپنے نبی کے راستوں پر آؤ، اپنے ایمان کو جگاؤ، اپنے ایمان کو زندہ کرو۔ جی پرانا ایمان کر لیا ہے، کمزور ایمان کر لیا ہے، سمجھتے ہو؟ جس طرح کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں اسی طرح ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ کپڑوں کی مضبوطی کے لیے کپڑوں کو دھونا پڑتا ہے، سمجھتے ہو؟ ان کو قوی کرنا پڑتا ہے، اس لیے ان کو دھونا پڑتا ہے قوی ہونے کے لیے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط قوی کرنے کے لیے، طاقتور کرنے کے لیے اللہ کی طرف اور نبی کی طرف آنا پڑے گا، اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، حکموں کو پورا کرنا پڑے گا، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی کو بتانا پڑے گا۔ اللہ کی قسم اس میں کامیابی، اسی میں کامیابی ہے۔ زبان سے مت کہو بس ہمیں محبت ہے، آئی لو محمد، آئی لو اللہ، زبان سے مت کہو، اصلیت میں اپنی زندگی میں اتارو، حقیقت کا پیار کرو اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے، اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، اپنے اندر لاؤ، اپنے چہرے پر اپنے نبی کی سنت، اپنی زندگی کو اپنے نبی کی جیسے زندگی گزارو، اللہ کے حکم پورے کرنے والے بنو اور دکھاؤ اس پوری دنیا کو کہ تم ایک ایمان والے ہو، کہ دیکھو ایک ایمان والا ایسا ہوتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور کسی کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کرتا، کسی کو غلط نہیں کہتا، کسی کے غلط میں نہیں رہتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حرام نہیں کھاتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کرتا۔ ایک ایمان والا ایسا ہوتا ہے
کہ وہ کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاتا ہے۔ یہ ہے ایمان والا۔ ایسے ایمان والے بنو۔ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو میرے بھائیو، واقعی ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اس کی طرف آؤ، ان کی زندگی کو اپناؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر دکھا کر گئے ہیں کہ دیکھو آپ نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ پوری زندگی ہمارے سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ میرے بھائیو سمجھ جاؤ، واقعی تمہیں محبت ہے نبی سے تو آ جاؤ نبی کی زندگی پر، آ جاؤ نبی کی زندگی پر، پڑھو اپنے نبی کی زندگی کو، گزارو ایسی زندگی، کرو اپنے اللہ کے حکموں کو پورا۔ میرے رب کی قسم اسی میں کامیابی ہے۔ اگر نبی اور اللہ کے حکم سے، نبی کے طریقے سے ہٹیں گے تو ہمارے لیے گمراہی کی بات ہے، گمراہی کی چیز ہے، ہمارے لیے یہ خسارے کا سودا ہے کہ ہم دنیا کو اپنائیں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر۔ سمجھتے ہو نا؟ آ جاؤ، آ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے، آ جاؤ۔